بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈیٹرنس تھیوری ان انٹرنیشنل ریلیشنز۔ اس ٹاپک میں ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ ڈیٹرنس تھیوری کیا ہے اور اس کے ٹائپس کتنے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، اس پر کرٹیسزم کیا ہوا ہے، الٹرنیٹیو اس کے کون سی تھیوریز موجود ہیں، اور آخر میں اپنے اس ٹاپک کو کنکلوڈ کریں گے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈیٹرنس تھیوری کی ڈیفینیشن میں ہم سب سے پہلے یہ پڑھتے ہیں کہ یہ ایک سینٹرل کانسیپٹ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں، جو کہ اس میں شامل ہے کہ جب ہم کسی اپنے ایڈورسری کنٹری کو یعنی اپنی کسی مخالف کنٹری کو ان کے خلاف، آپ کے خلاف کوئی سرٹن ایکشن لینے سے منع کرتے ہیں۔ کس طرح منع کرتے ہیں کہ ہم ان کو یہ تھریٹ دیتے ہیں کہ اگر آپ نے مجھ پر حملہ کیا تو ہم بھی آپ پر حملہ کر دیں گے، یعنی ہمارے میں اتنی پوٹینشیل موجود ہے کہ ہم ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں، اور جو ہم ریٹیلیٹ کریں گے تو وہ کافی زیادہ نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ تو بنیادی جو گول ہے ڈیٹرنس تھیوری کا وہ یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک کے بیہیویئر کو انفلوئنس کرتے ہیں، کس طرح اس کو کنونس کر کے کہ آپ جو میرے خلاف ایکشن لیں گے تو اس کا جو ریئیکشن ہوگا، اس کی جو کاسٹ ہوگی وہ آپ کے لیے بہت پینفل ہوگی، یعنی اس کے جو نتائج ہوں گے وہ بہت سنگین ہوں گے۔ اگر ہم پراپرلی ڈیفائن کریں ڈیٹرنس تھیوری کو، جس طرح ہم کوئی بندہ پیپر میں لکھتا ہے تو ڈیٹرنس تھیوری کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ ڈیٹرنس از دا یوز آف تھریٹنڈ فورس or the actual use of force to deter an adversary from undertaking a course of action that the deterrer opposes۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹرنس تھیوری کو ڈیفائن کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر جب ہم اپنے فورس کو تھریٹ کرتے ہیں، یعنی یوز نہیں کرتے، صرف تھریٹ کرتے ہیں کہ آپ کسی ملک کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ مجھ میں اتنی پوٹینشیل ہے کہ میں ریٹیلیٹ کر سکتا ہوں، یا پھر آپ ایکچوئل یوز کریں فورس کو، یعنی آپ پر کسی نے حملہ کیا اور آپ اٹیک کر دیں، یعنی ریٹیلیٹ کر دیں، تو یہ ریٹیلیشن کرنا یا اس کو دھمکی دینا پہلے سے کہ اگر آپ نے مجھ پر اٹیک کیا تو میں بھی کر دوں گا، دونوں صورتوں میں یہ ڈیٹرنس تھیوری، کیونکہ ڈیٹر کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے خوف پھیلانا، ٹو کریٹ فیئر۔ تو بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو ایڈورسری کنٹری ہے اس کو آپ پر روکتے ہیں، اس میں خوف پھیلاتے ہیں، ان کو یہ کنونس کرتے ہیں کہ اگر آپ نے مجھ پر اٹیک کیا تو اس کا جو خمیازہ ہوگا، اس کی جو کاسٹ ہوگی وہ آپ کے لیے بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس کے جو ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایفیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک سیلف میکینزم یا ڈیفنس میکینزم کے طور پہ کام کرتا ہے، اور اس کا الٹیمیٹ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ پیس کو انشور کریں اور آپ کسی اور کو آپ پر حملہ کرنے سے روکیں، ٹھیک ہے۔ اس کے کی ایلیمنٹس میں ہمارے پاس کیپیبلٹی، ریزولو اینڈ کمیونیکیشن کی چیزیں آ جاتی ہیں، جو اگلے سلائیڈز میں ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ ٹائپس آف ڈیٹرنس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دو ٹائپس ہیں، ایک ڈائریکٹ ڈیٹرنس اور دوسرا ایکسٹینڈڈ ڈیٹرنس۔ ڈائریکٹ ڈیٹرنس یہ ہے کہ اگر کسی ملک میں خود اتنی پوٹینشیل موجود ہے، اتنی کریڈیبلٹی موجود ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک کو یہ کہیں کہ اگر آپ نے مجھ پر اٹیک کیا تو میں بھی آپ کے خلاف ریٹیلیٹ کر دوں گا، تو اس طرح اس میں خوف پھیلائیں، جس طرح پاکستان اور انڈیا ہے، تو یہ ڈائریکٹ ڈیٹرنس ہے کہ پاکستان انڈیا ایک دوسرے کو خود ہی دھمکی دیتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایکسٹینڈڈ ڈیٹرنس یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل کسی ملک میں اتنی کیپیبلٹی، اتنی پوٹینشیل نہیں ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کریں یا آپ میں خوف پھیلائیں، لیکن اس نے پولیٹیکل الائنس بنایا ہے کسی ایسے تگڑے ملک کے ساتھ جو کہ بہت ہی پاورفل ہے۔ اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ جس طرح یورپین کنٹریز ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے ممالک بھی ہیں، لیکن وہ نیٹو کا حصہ ہونے کی وجہ سے ایکسٹینڈڈ ڈیٹرنس میں شامل ہیں، کیونکہ آپ کسی بھی کمزور یورپین کنٹری کو بھی اگر آپ دھمکی دیں گے یا اس کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے تو امریکہ، کینیڈا اور اتنے بڑے جو ممالک ہیں، فرانس، جرمنی جیسے ممالک جو طاقتور ممالک ہیں، وہ آپ کے خلاف آ کر کھڑے ہو جائیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ ایک پولیٹیکل الائی ہے، اگر آپ نے اس کو کچھ کہا تو ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے۔ تو یہ ایکسٹینڈڈ ڈیٹرنس کی ایک ایگزامپل ہے کہ جس میں ایک ملک ڈائریکٹلی تو تھریٹ نہیں کرتا بلکہ اس کا کوئی پولیٹیکل الائی جس کے ساتھ وہ الائنس میں ہے وہ آپ کو دھمکی دیتا ہے یا وہ آپ کے خلاف ریٹیلیشن کرتا ہے، تو یہ ایکسٹینڈڈ ڈیٹرنس کی ایک ایگزامپل ہے۔ کریڈیبلٹی کا جو پہلا سلائیڈ میں یا دوسرے سلائیڈ میں ایک بات آئی تھی جس میں نے کہا تھا کہ میں آگے جا کے بتاؤں گا، کریڈیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں واقعاً یہ صلاحیت موجود ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل اگر کسی ملک میں یہ کریڈیبلٹی ہی نہیں ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ خوف کو نہیں پھیلائے گا، وہ ڈیٹرنس کو جو ہے وہ کریٹ نہیں کرے گا۔ تو کسی ملک میں واقعی اتنی پوٹینشیل ہونا، اتنی کیپیبلٹی کا ہونا کہ واقعی میں وہ کسی کو ڈرائے، اس کی عام طور پر ایگزامپل یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر کسی کے پاس پستول نہیں ہے اور وہ کسی کو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس پستول ہے اور اگر تم نے مجھ پر حملہ کیا اور اس پر حملہ کیا گیا تو اس کے پاس تو پستول نہیں ہے، وہ تو جھوٹ کا بول رہا ہے، لہٰذا
اس کے پاس اصل میں پستول ہونا ضروری ہے، یعنی اس کے پاس کریڈیبلٹی کا ہونا ضروری ہے، تبھی جا کر وہ ڈیٹرنس کو کریٹ کرے گا۔ تو کریڈیبلٹی کے لیے ہمارے پاس 3 چیزیں موجود ہیں کہ کس طرح آپ کریڈیبلٹی کو ڈیمونسٹریٹ کریں گے۔ تو ہمارے پاس 3 چیزیں موجود ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے ہمارے پاس پبلک اسٹیٹمنٹس۔ پبلک اسٹیٹمنٹس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ملک تبھی اپنی ڈیٹرنس کو کریٹ کرے گا جب وہ پبلک اسٹیٹمنٹس دے گا، یعنی اس کا جو ملٹری کا جو ونگ ہے، جو ہمارے پاکستان میں جس طرح ISPR ہے، تو وہ ایک اسٹیٹمنٹ جاری کرے گا، وہ کہے گا کہ اگر آپ نے مجھ پر اٹیک کیا تو میں بھی آپ پر اٹیک، ہم بھی آپ پر اٹیک کر دیں گے اور آپ کی اینڈ سے اینڈ بجا دیں گے، اس طرح کی چیزیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ اپنی طاقت کو کس طرح آپ ڈیمونسٹریٹ کریں گے دوسرے ملک کو تاکہ وہ آپ سے ڈرے، خوف پیدا ان میں، وہ یہ ہے کہ آپ ملٹری ڈپلائمنٹس کریں، یعنی آپ کی آرمی اگر بارڈر پر ایکٹیو ہے اور وہاں پر جا کر مشقیں انہوں نے شروع کر دیں، تو یہ آپ نے جب آرمی ڈپلوائے کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں اپنی کریڈیبلٹی کو۔ اور تیسری نمبر پر ہمارے پاس ہے پاس بیہیویئر۔ پاس بیہیویئر کا مطلب یہ ہے کہ ایک تاریخ میں کسی ملک نے آپ پر اٹیک کیا اور آپ نے ریٹیلیٹ کیا تو یہ پاسٹ بیہیویئر ہے، اور یہ بھی جو ہے کریڈیبلٹی کو ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے۔ وہ ملک آپ سے خوف کھائے گا اور وہ آپ سے ڈرے گا اور یہ ہسٹری کو یاد کرے گا کہ ہم نے ایک دفعہ ان پر اٹیک کیا تھا اور انہوں نے بھی ریٹیلیٹ کیا تھا۔ تو یہ پاسٹ بیہیویئر کا ہونا یا پبلک اسٹیٹمنٹس کا ہونا یا آرمی ڈپلائمنٹ کا ہونا، یہ چیزیں ہیں جو آپ کی کریڈیبلٹی کو ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں۔ ہسٹوریکل ایگزامپلس میں ہمارے پاس کچھ ایگزامپلس ہیں، جس طرح کہ کولڈ وار کے دوران US اور USSR کے درمیان جو عام ریس تھی وہ ایک ڈیٹرنس کے طور پر انہوں نے کام کیا، اور اس میں سب سے بڑی ایگزامپل جو ہے وہ کیوبن میزائل کرائسس تھی، جن میں بہت امپورٹنٹ واقعہ ہوا 1962 میں، جس میں USSR نے جو ہے وہ کیوبا کے اندر اپنے وار ہیڈز لگائے تھے۔ جو US کو پتہ چلا تو US نے ریٹیلیٹ کیا فوراً، یعنی تھریٹ کیا اور اپنے وار ہیڈز جو تھے ترکی اور اٹلی وغیرہ کے ممالک میں انسٹال کیے، جس کی وجہ سے USSR نے اپنے جو ایٹمی ہتھیار تھے وہ واپس کر دیے۔ تو اس طرح کی جو ڈیٹرنس پیدا ہوئی USSR میں، US نے جو پیدا کی تو وہ پیس کی وجہ بنی اور وہ جنگ جو ہے وہ ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اس کے علاوہ ساؤتھ کوریا کی ایگزامپل لے لیں تو ساؤتھ کوریا میں آپ یہ دیکھیے کہ ساؤتھ کوریا میں جو US ملٹری کی موجودگی جو ہے وہ بنیادی طور پر نارتھ کوریا کے دل میں ایک ڈیٹرنس کو پھیلا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ ان پر اٹیک کرنے سے اس کو روک رہا ہے۔ کرنٹ بھی آپ یہ دیکھیے کہ جو عام ریسز ہیں کہ جو ہر ممالک اپنے نیوکلیر ہتھیار گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بنیادی طور پر وہ ڈیٹرنس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ اس بات کو لینے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں اتنا طاقتور بن جاؤں کہ میرا دشمن کو میں ڈرا سکوں، اس قابل ہو جاؤں، اس پوزیشن میں آ جاؤں کہ میں اپنے دشمن کو ڈرا سکوں اور وہ مجھ پر حملہ نہ کر سکے۔ تو یہ کچھ اس کے ہسٹوریکل اور کرنٹ ایگزامپلس ہیں جو آپ نے دیکھی ہے۔ دیکھیں پھر ہمارے پاس جب ہم ڈیٹرنس تھیوری کو پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس ایک بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ آ جاتا ہے، وہ ہے میڈ کا۔ میڈ کا کنسیپٹ یہ ہے کہ میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن۔ یہ دراصل نیوکلیر ڈیٹرنس کی ایک قسم ہے اور میڈ ڈاکٹرن اس میں کام کرتا ہے، یعنی جب کسی ملک میں اتنی کیپیبلٹی موجود ہو اور کوئی ملک دوسرا ملک اس سے یہ خوف کھاتا ہو کہ اگر میں نے اس پر حملہ کر دیا تو یہ مجھ پر جو حملہ کرے گا تو اس سے کمپلیٹلی میں تباہ ہو جاؤں گا، یعنی میری تباہی جو ہے وہ ایشورڈ ہے، وہ یقینی ہے، تو اس کو میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن کہتے ہیں۔ یعنی دونوں ممالک یہ جانتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے پر اٹیک نہیں کر سکتے، اگر ہم نے غلطی کی کسی نے بھی تو اس کا جو خمیازہ ہے وہ دونوں ممالک جو ہے وہ بھگتیں گے۔ تو یہ میڈ کا جو کنسیپٹ ہے یہ ڈیٹرنس تھیوری کا بہت امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے۔ کرٹیکس اس میں بہت سے ہیں، 3 کرٹیکس میں نے اٹھائے ہیں۔ جس طرح اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کبھی کبھی یہ سیکیورٹی ڈائلیما پیدا کرتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے کسی پر حملہ نہیں کرنا ہوتا، آپ کسی ڈرا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس ڈر اور خوف کی وجہ سے بھی وہ ملک اگر آپ پر پہلے ہی اٹیک کر دیتا ہے تو یہ اس کی خامی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ایک ریشنل ایکٹرز کا کام ہے، بہت ہی امپورٹنٹ کام ہے، لیکن کبھی کبھی بعض دفعہ ہم ارریشنل ایکشن جو ہے وہ کر جاتے ہیں۔ جس طرح اگر کسی کے پاس پستول ہے، ویسے ہی ڈیٹرنس کے لیے اس نے وہ لے گیا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ غصے میں چل جاتا ہے، تو اس طرح کے نقصان کبھی کبھی ممالک کو اٹھانے پڑ سکتے ہیں۔ تیسرے میں بھی وہی بات ہے جو میں نے پہلے کی کہ کبھی کبھی مطلب ان کیس آف فیئر بھی بعض دفعہ آپ طاقت کا استعمال کر جاتے ہیں جو آپ کو نہیں کرنا ہوتا۔ چلیے اب الٹرنیٹیو کی طرف آ جاتے ہیں کہ یہ تھیوری انٹرنیشنل ریلیشن میں موجود ہیں، کہ یعنی یہ کوئی اتنی فیوریبل یا اتنی کوئی آئیڈیل تھیوری نہیں ہے، اس کے الٹرنیٹیو اپروچز بھی اس وقت دنیا میں موجود ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کلیکٹیو سیکیورٹی پر آ جائیں، ممالک جو ہیں وہ پیس ایگریمنٹس میں آ جائیں یا پھر ڈس آرمامنٹ کریں، اور یا پھر جو ہے وہ ملٹی لیٹرزم یعنی ایسے پالیسیز یا ایسے کاموں کی طرف آ جائیں جو تمام ممالک کی شیئرڈ چیلنجز ہیں، جس طرح کلائمیٹ چینجز ہیں یا جس طرح جو ہے وہ ٹیررزم ہے، پاورٹی ہے، تو ان پر آ جائیں تو یہ ڈیٹرنس تھیوری جو ہے یہ جو ہے وہ سیکنڈری لیول کی ہو جاتی ہے اور پیس جو ہے وہ انشور ہوتا ہے۔
کنکلوژن میں وہی باتیں ہیں جو